أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. شروع اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت ہی زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اے لوگوں، وہ وقت قابل ذکر ہے جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا تھا، ایک خاص واقعے میں اللہ تمہیں اپنے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے حکم دے رہے ہیں کہ ایک گائے یا بیل کو ذبح کریں۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ ایسا کہہ کر میں جہالت کا کام کرنے والوں میں سے بنوں۔ پھر بنی اسرائیل نے حضرت سے دریافت کیا، حضرت سے درخواست کی اور یہ کہا، اے موسیٰ، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر دیں کہ ہمارے سامنے وضاحت ہو جائے کہ وہ بیل یا وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ نے جواب دیا، اللہ یوں فرماتے ہیں، وہ بیل ایسا ہو، نہ بوڑھا ہو نہ بالکل بچہ، بلکہ دونوں کے بیچ، سو کرو وہ جس کو تمہیں کہا جا رہا ہے۔ مگر انہوں نے کہا، اے موسیٰ، رب سے مانگ کر یہ تو دریافت کر لیں کہ اس بیل کا رنگ کیا ہوگا۔ حضرت نے جواب دیا، اللہ یوں فرماتے ہیں، وہ گائے یا وہ بیل نہایت ہی پیلے رنگ کی ہو اور ایسا گہرا پیلا رنگ ہو کہ دیکھنے والے کو اس کا رنگ خوش کر دے۔ وہ کہنے لگے، موسیٰ، رب سے یہ معلوم کر لیں کہ وہ جو پہلا سوال تھا اس کی اور تھوڑی سی وضاحت ہو جائے، اس لیے کہ بیل اور گائے ہم پر گڑ ہو گئے ہیں، اور یقین اگر اللہ نے چاہا تو ہم نے گویا راہ پا ہی لی ہے۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ نے فرمایا، اللہ یوں کہتے ہیں کہ وہ گائے یا وہ بیل ایسا ہو کہ جو استعمال میں نہ لایا گیا ہو، بڑی طور کے زمین کو جوتتا ہو اور کھیتی کو جو ہے وہ پانی پلاتا ہو، بالکل صحیح سالم، کوئی دھبا نہ ہونا چاہیے۔ اب بنی اسرائیل کو سمجھ میں آیا، کہنے لگے، اب تو کچھ پتے کی بات ہمارے سامنے لے کر پہنچے ہو۔ بہرحال انہوں نے اس طرح کے گائے کو تلاش کر کے ذبح کیا، ورنہ حال یہ تھا کہ یہ لوگ ایسا کرنے والے نہیں تھے۔ یہ قصہ کیا تھا؟ اگلی آیت میں فرمایا، وہ وقت قابل ذکر ہے کہ بنی اسرائیل نے ایک جان کو دے مارا اور آپس میں اختلاف کرتے رہے،
اللہ وہ ہے کہ جس کو تم چھپاتے ہو اس کو وہ نکال کر دکھلاتا ہے۔ بہرحال اللہ نے حکم دیا، ہم نے کہا بس اس گائے کے کچھ حصے کو مڈر جس کا ہوا ہے اس کے بدن کے ساتھ لگاؤ۔ اللہ اسی طرح سے مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور اللہ اپنے قدرت کے کرشمے تمہیں دکھلاتا ہے، شاید کہ تمہیں یہ ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں۔ یہ بہت لمبا واقعہ ہے جن کی آیات میں نے پڑھی اور اس کا ترجمہ میں نے سنا ہے۔ آج کے اس درس قرآن میں ایک بات مجھے بتلانی ہے بطور نصیحت کے، وہ یہ ہے پاپ چاہے جہاں بھی جا کے تم کرو، وطن کو چھوڑ کے سفر میں کرو، سرنگ ملے تو سرنگ میں گھس کے کرو، آسمان تمہیں جگہ دے تو اس کے کسی کونے میں جا کے کرو، لیکن اگر آپ نے اپنے اس پاپ پر توبہ نہ کی، اللہ رب العزت اس واقعے سے ثابت کر رہے ہیں جو تم چھپاتے ہو اللہ نکال کے بتلائے گا۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون۔ آج کے اس واقعے کا یہی سبق ہے، اولا معاف نہ کریں، پاپ کریں تو توبہ کر رہے ہیں، اس بھرم میں نہ رہیں کہ میں توبہ کیے بغیر اپنے پاپ کو چھپا لوں گا، نہیں، اللہ رب العزت ایک نہ ایک دن اس کو ظاہر کر کے دکھلاتے ہیں۔ یہ واقعہ کیا ہے؟ واقعے کو سمجھنے کے لیے تو بہت ساری تفسیریں لے لیں تو 10 مہینے بھی نکال سکتے ہیں، لیکن میں نے تو ابھی ارادہ یہ کیا ہے کہ یہ 6-7 دن آپ لوگوں کے درمیان ہوں، روزانہ کا قرآن مجید کا ایک قصہ اور اس پر ٹائٹل کہ بھئی یہ بات قرآن مجید کی اس واقعے سے سمجھ میں آتی ہے، یہ میں نے ارادہ کیا۔ کل میں نے ایک واقعہ بتلایا تھا، اللہ کی نعمت کی ناقدری کرتا ہے تو بڑی پکڑ، بنی اسرائیل نے نعمتوں کی ناقدری کی تو آسمان سے اللہ نے پلیگ کی بیماری ڈالی۔ آج کے اس واقعے میں یہ بتلانا ہے پاپ پر توبہ نہ کی تو اللہ اس کو کھول کر لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتے ہیں۔ اللہ کے تو مبغوض بنو گے، اللہ رب العزت کی نگاہ میں تو غیر قابل نفرت ٹھہرے، لیکن یہ یاد رہے کہ اللہ کی مخلوق کے درمیان میں بھی اللہ رب العزت میرا تمہارا فجیتا کر دیتے ہیں۔ اللہ بے عزتی سے بچائے، آمین تو اللہ بے عزتی سے بچائے۔ عزت بہت بڑی بات ہے بھائی، عزت بہت، ایسے عزت کے سامنے کچھ نہیں، ایسے عزت کے سامنے کچھ نہیں ہے، اور عزت بناتے دیر لگتی ہے، پاپ 1 منٹ کا کرتا ہے عزت کے اوپر سارا یعنی وہ جھاڑو لگ جاتا ہے۔ اسی لیے ہم انشاءاللہ سے دعا کرنا چاہیے، اے اللہ بے عزتی کی گھڑیوں سے بچا، آمین، اللہ بے عزتی سے بچا، بے عزتی سے بچا۔ 3-4 لفظ میں بولتا رہتا ہوں، اے اللہ پولیسوں کی گرفتاری سے بچا، عدالت کے کٹہروں سے بچا، اے اللہ ہسپتال کے بچھونے سے بچا، اور اے اللہ بے عزتی کی گھڑیوں سے بچا، آمین۔ یہ مانگتے رہنا چاہیے۔ نبی جی نے مانگا، نبی جی نے جہاں یہ اچھی چیز حاصل کرنے کے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ میں یہ مانگتا ہوں، یہ مانگتا ہوں، یہ مانگتا ہوں، وہی ہے کہ اللہ کے نبی نے بری چیزوں سے پناہ لینے کو بھی بیان فرمایا، اللہم انی اعوذ بک، اس طرح کی دعا میں یہی بات ہے۔ اب یہاں جو واقعہ پیش کیا ہے وہ واقعہ کیا ہے؟ اس میں بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک مرڈر ہوا، اس کا بیان حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے موجودگی میں یہ قصہ پیش آیا۔ یہ اس لیے کہنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے، بنی اسرائیل میں تو 70,000 انبیاء ہیں، 70,000 انبیاء ہیں، لمبا زمانہ گزرا، لمبا، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے 2 بیٹے اسماعیل ان سے تو آخری نبی آئے، اور اسحاق ان سے 70,000 انبیاء اللہ پاک نے پیدا فرمایا۔ ابراہیم تھے بھی ماشاءاللہ بڑے لکی آدمی ہے، ابو الانبیاء، واہ ابو الانبیاء، آدم ابو البشر، یہ ابو الانبیاء، ان کی اولاد میں سب نبی جی نبی، نبی جی نبی، جس کو اٹھاؤ نبی، جس کو اٹھاؤ نبی۔
آدم علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. اور یہ در حقیقت جب کسی کے بغیر کھاتے نہیں تھے اس کا نتیجہ ہے. وہ علماء نے لکھا ہے کسی کے بغیر. اور اللہ کے ساتھ لو بہت لگائی تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو بنی اسرائیل کا زمانہ ان کا یوں بہت لمبا، اس لیے میں نے کہا یہ حضرت موسیٰ کے حیات کا قصہ. مرڈر اس طرح سے ہوا. لکھا ہے ایک آدمی بہت مالدار تھا، مال تو تھا اس کے پاس، لیکن اس کا جو ہے ادھر اس کی ایک بیٹی تھی، اس کے سوا کوئی دوسرا وارث نہیں تھا. ادھر دوسری جانب اس کا بھتیجا تھا، نہ بھتیجا بالکل غریب فقیر کچھ بھی نہیں تھا. تو اس نے چچا کو کہہ دیا کہ بیٹی کا نکاح مجھ سے کرا دے. جہاں حسن و جمال میں رغبت تھی وہی مال میں بھی رغبت تھی. ارے کسی اور جگہ شادی کرنے سے بہتر تو یہ کہ چچا کسی کے اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے، میں اس کا داماد بن جاؤں تو یہ سارے خزانے کا مالک میں بن جاؤں گا. نیت یہ ہوتی تو یہ نیت تھی. کسی وجہ سے چچا نے منع کر دیا. چچا نے منع کیا. چچا کا منع کرنا تھا کہ اس کو آیا غصہ، اس نے اٹھا کے چچا کو مرڈر. کبھی عورتیں منع کر دیتی ہے، کبھی جو ہے گارجین منع کر دیتے. ہاں تو اس کو معلوم نہیں کیا سوچی تو اٹھا کے جو ہے چچا کو اڑا دیا. قتل بہت بری چیز ہے، قتل بہت بری چیز. اس کو اللہ پاک نے کس کے تحت پیش کیا؟ اس کو اللہ رب العزت نے جو بیان کیا ہے وہ کفر کے ساتھ اس کو پیش کیا. والذین لا يدعون مع اللہ إلہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. جو یہ تین کام نہیں کرتے وہ ہمارے بندے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں قرار دیتے، شرک سے بچنا. اور جو کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، قتل سے بچنا. ولا یزنون، زنا نہیں کرتے. تو قتل جو شرک کے ساتھ قتل کا بیان، شرک کے ساتھ زنا کا بیان، تو یہ کتنا ڈینجر ہے. ایک آدمی کے برا ہونے کے لیے یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس کو کتنے برے لوگوں کے ساتھ اس کو سرکایا جاتا ہے. تو اس کو سرکایا گیا، اس کو جس لسٹ میں رکھا قتل کو زنا کو، وہ کس لسٹ میں رکھا؟ اس کو رکھا تو شرک کی لسٹ میں رکھا. قتل کرنے پر، ناحق قتل کرنے پر حدیث میں آتا ہے زمین ہل کر ختم ہو جائے، اللہ کو برداشت ہے. لیکن ایک مسلمان کا مرڈر ہوئی اللہ کو برداشت ہے. لقتل رجل مسلم عند اللہ منقطعا، کہتے ہیں پوری زمین کا ختم ہو جانا یہ اللہ کو جو ہے گوارا اس کے مقابلے میں کہ کسی مسلمان پر مرڈر. آج ہم لوگ غور کریں کیسے کیسے سب پلان بناتے ہیں. خاص طور پر جو ہے وہ میاں بیوی آپس میں جو ہے 4 ماہ کے بعد بچے کو گرا دیتے ہیں، اس کو تو سمجھتے نہیں. قتل رجل مسلم ہے، رجل مسلم کو قتل کرنے کے برابر یہ پاپ ہے، پاپ ہے. بالکل اجازت نہیں، بہت زبردستی کی اجازت ہوگی. مفتیان سب حالات دریافت کرنے کے بعد بتا زبردستی کی اجازت. لکھا ہے ایسا ایک قصہ ایک کتاب میں لکھا ہے، الادب المفرد، حدیث کی کتاب، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی، ان کے پاس ایک آدمی آیا. فرمایا حضرت بہت بڑا گناہ ہو گیا. فرمایا کیا ہوا؟ کیا محلے میں ایک عورت بہت اچھی تھی، مجھے پسند تھی کہ میں نے اس کو شادی کا جو ہے پیغام پہنچا. اس نے منع کیا. خیر منع کیا، مجھے بڑا دھکا لگا. لیکن پھر پتا چلا کہ اس نے اس کو کسی اور نے پیغام پہنچا تو وہ منظور کر لیا. میں نے معلوم کیا کہ وہ جس کا پیغام اس نے منظور کیا وہ ہے کون؟ اس سے اچھا ہو. تو پتا چلا وہ تو مجھ سے بہت زیادہ قدم.
تو مجھ جیسے کو چھوڑ کر ایک دم کڈم کو اس نے پسند کیا تو مجھے آیا طیش، اور میں نے کیا کیا، میں نے اٹھا کے اس کو ختم کر دیا۔ تو حضرت اس پر کوئی بتا دے، توبہ ہے میرے لیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس قرآن کا ماہر انسان، عبداللہ ابن عباس نے فرمایا لا، لیکن ایک شکل ہے، ایک شکل ہے، وہ یہ کہ پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری ماں زندہ ہے؟ ان کو کہا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہہ دیا ماں تو زندہ نہیں ہے۔ فرمایا تب تو تمہارے اس مرڈر والے گناہ کی معافی کی کوئی شکل نہیں، سمجھے؟ اللہ یہ کہ مرتے دم تک توبہ کرتے رہو، توبہ کرتے رہو، توبہ۔ کسی نے پوچھا حضرت کیا بات ہے، آپ نے یہ کیوں پوچھا کہ تیری ماں زندہ ہے؟ سنو ماں کی قدر بھی۔ فرمایا جب اس نے مجھ سے یہ سوال کیا، میں نے پورے قرآن حدیث پہ غور کیا تو پتہ چلا اللہ رب العزت کی نظروں سے گرا دینے والا سب سے زیادہ خطرناک اور اس کی رحمت سے دور کر دینے والا سب سے زیادہ خطرناک گناہ اگر کوئی ہے تو یہ مرڈر۔ تو میں نے سوچا کہ اللہ کی یہ گناہ کر کے اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، تو اب اس کے مقابلے میں کوئی ایسا عمل کہ جس کو کر کے اللہ رب العزت کی رحمت سے قریب ہو جائے۔ میں نے اس کو تلاش کیا، میں نے اسے جو تلاش کیا تو مجھے ایک چیز ملی، وہ ہے خدمت الام، ماں کی خدمت۔ ماں کی خدمت کرے تو اللہ کے قریب ہو جائے، تو یہ گناہ کر کے اللہ سے دور ہو گیا رحمت سے، تو یہ نیک عمل کر کے اللہ کے قریب ہو گیا۔ بات سمجھ جا رہی؟ ہاں، یہی سے سمجھو کہ جو ہے ماں کی خدمت کتنی بڑی بات ہے۔ تھوڑی بڑی تو سب ہوتی ہی رہتی ہے، سب برداشت کرنا چاہیے، ماں کو کبھی ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ ماں ہوتی سمجھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت جو ہے حضرت صویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو دودھ پلایا، لیکن حضرت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی والد صاحب کی جو باندھی تھی ام ایمن، تو ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے آقا کو سنبھالا دینے والی تھی، ان کو بڑے پیار سے بلاتے تھے، یا اماں، اے میری امی، اے میری ازواج کی موجودگی میں کہتے تھے اللہ کے نبی۔ آج اپنے امی کو امی بولتے ہیں، پیار محبت کی چاشنی سے بولتے ہیں، یا اماں۔ پڑھنا چاہیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما، اس لیے کہ انہوں نے بچپن کے اندر میرے ساتھ بہت ہی زیادہ شفقت اور پیار کا معاملہ کیا۔ بہرحال یہ بڑے والی بات ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس آئے اور یہ فرمایا کہ حضرت اب جب اس نے قتل تو کر دیا اپنے چچا کو، اور چچا کو قتل کرنے کے بعد اس نے اپنا گناہ چھپانے کے لیے کیا کیا، رات ہی رات وہ ناش کو اٹھا کے اس نے کسی دوسرے کے گھر کے پاس اس نے ڈال دیا، تاکہ صبح کو جب ناش دیکھی جائے تو میں جب بات چلے گی اور مجھ تک بات پہنچے گی اور میں فوراً یہ کہوں گا وہ میرے چچا کو کس نے قتل کیا، میرے چچا کو کس نے قتل کیا۔ یہ سارا ڈھونگ تھا اس کا، قاتل خود، اور کیا کر رہا ہے اس نے پلان بنا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم صبح کو جو ہے بیٹھے ہوئے تھے، وہیں پر مسئلہ ہے کہ حضرت اس طرح سے مرڈر ہوا، اور وہ قاتل جو قاتل تھا وہ قاتل خود مدعی بن کر آیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے چچا کو بہت قتل، میرے چچا کو قتل کر دیا، اور خوب رونے دھونے لگا۔ سمجھے شریعت میں بھی ایک بات ہے کہ جو بہت زیادہ روے نا تو اس کا بھی بہت اعتماد نہیں کرنے کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو تصویر کو کنویں میں ڈال کر ان کے سارے 11 بھائی کہاں گئے، یعقوب صاحب کے پاس گئے اور روتے روتے کہنے لگے بھائی آپ کو تو جو بیڑیا اٹھا کے لے گیا۔ قرآن کہتا ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ۔ بخاری شریف میں قصہ لکھا ہے، بخاری شریف کی کتاب تفسیر کے اندر، ایک مرتبہ جو ہے ایک کمرے کے اندر 2 عورتیں وہ جو ہے کام کر رہی تھی، اور بڑے بڑے جو ہے وہ سوئے تھے، سوئی نہیں بڑا سویا نہ، وہ بڑے سوئے لے کے جو ہے وہ کام کر رہے تھے۔
اس میں جو ہے اچانک ایک عورت اس کے جو ہے ہاتھ میں سویا چھپ گیا اندر کو گھسا، وہ روتی چیخاتی آئی کہنے لگی مجھے اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس ایک قصہ پہنچا، لوگ ترس رہے ہیں، نہ اس عورت کے پکڑنے کے مڑ میں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا نہیں، خیر ابھی تو اس کو تو نکال دو، لیکن ہم تو فیصلہ کرتے ہیں۔ بعد میں چل کر اس کو اللہ کا خوف دلایا، ڈرایا گیا تھا، اور یہ بتایا کس نے کیا تھا۔ سمجھے تو اس کو مجبور ہو کے کہنا پڑا کہ اس کو پھنسانے کے لیے میں نے خود ہی سے اپنے اندر ہی سویا مارا تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ جس نے بہت رونے چلانے والے تو بہت جو ہے یہ متاثر بھی ہونے کا۔ تو یہاں پر بھی آیا قتل کیا چچا پر حضرت موسیٰ کے پاس معاش اٹھا کے لے کے آیا، میرے چچا کو کسی نے قتل کر دیا، بس وہ اس کے محلے میں اس کے گھر کے سامنے۔ اب قانون یہ ہے کہ جس محلے میں جس کے گھر کے سامنے ہو تو ان کی بھی الٹ تپاس لی جائے۔ تو اس نے بھتیجے نے قاتل نے دعویٰ کر دیا کہ ان گھر والوں نے قتل کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی ہم کو تو پتا تک نہیں ہے یہ کون ہے کیا نہیں، لڑائی پڑ گئی۔ اسی کو قرآن مجید نے بالکل آخر میں فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، تم آپس میں تمہارے یہاں مرڈر ہوا اور آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ڈالنے لگے تھے۔ خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں اللہ رب العزت سے ذرا اس سلسلے میں معلوم کرتا ہوں۔ اللہ سے معلوم کیا، اللہ پاک نے فرمایا ان کو کہہ دو قاتل کا پتہ لگانا چاہتے ہو ایک کام کرو، ہم کہتے ہیں اس کے مطابق چلو، وہ ایک گائے لو، نہ اس گائے کو لے کر تم ذبح کرو، نہ اس کا ایک حصہ اس کے بدن سے لگا، سمجھے؟ یہ کہاں کا قصہ ہے؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں ہے، وہاں کا یہ قصہ ہے۔ مصر کے لوگ بھی یہاں والوں کی طرح اس کو ماتا مانتے تھے۔ ہاں یہ تو ہم لوگ پڑھتے ہیں، اس کو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتے، ورنہ عبد الماجد دریابادی نے بہت کچھ لکھا ہے، اس کو ماتا مانتے۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا، فرمایا اللہ بھی کہتے کہ ایک گائے کو ذبح کرو، گائے کو ذبح کر کے اس کا ایک حصہ یہ جو مرا ہوا آدمی ہے مقتول، ہاں اس کے بدن کے ساتھ لگاؤ۔ کہاں لگاؤ تو لگایا تو یہاں پر کان کے قریب لگایا، تو وہاں لگاؤ۔ لیکن بنی اسرائیل کی قوم یہ کوئی ماننے والی قوم تھی، یہ تو ڈر قوم تھی، جیسے کل ہے نا کہ اللہ رب العزت نے ان کو کیا کیا مصیبت کے زمانے میں کیا کیا رحمت دی۔ اللہ نے کہہ دیا کہ اس سٹی میں جاؤ، نہ زبان سے استغفار بولنا، نہ نماز پڑھتے پڑھتے تو اس کے بجائے کیا وہ چھوٹے بچے جس طرح گھسٹتے ہیں اس طرح سے سوری کے بل گھسٹتے اور معافی مانگنے کے لیے حتتن کا حتتن کے بجائے کہنے لگے حنتتن حنتتن، ہم کو تو دل کا جانا چاہیے، کیا چاہیے ہم کو تو بہت ٹیڑھی قوم بڑی ساری قوم ہے بہت ٹیڑھی، اسی لیے اللہ رب العزت نے ان کے احکام بہت سخت کیے تھے۔ پیشاب کا قطرہ اگر کپڑے کو لے جاوے نا تو دھو کر صاف پاک کرنا ہے، کاٹن دینے کا، بات سمجھ رہے، کاٹن دینے کا اس لیے جی، تب جا کے تمہارا کپڑا پاک ہوگا، ورنہ پانی کے ذریعے سے صاف نہیں ہوگا جی۔ یہ حیض کا سلسلہ بھی بنی اسرائیل کی عورتوں کی وجہ سے یہ حیض کا سلسلہ شروع ہوا، یہ کتاب میں لکھا، اور وہ کیا تو پوری تفصیل کتاب میں لکھا، کون بہت سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا ارے اس سے زیادہ خطرناک کیا بتلاؤں میں آپ کو، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ لوگ سب نہاتے تھے نا، سب نہاتے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام یہ پوری قوم کی عادت یہ تھی کہ غسل کرتے تھے تو کسی ندی پہ تالاب پر اوپنلی ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے غسل کرتے، کپڑے ایک طرف رکھتی ہے اوپن ایک دوسرے کو دیکھتے، ظاہری بات ہے نبی تھوڑی وہاں پر غسل کرنے کے لیے جائے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام الگ غسل کرتے تھے، الگ غسل۔ تو موسیٰ علیہ السلام پہ الزام ڈالتے، لگتا ہے وہ بیماری ہے، وہ بیماری چھپانا چاہتے ہیں، کیا کہا؟ لگتا ہے کوئی بیماری ہے، بیماری چھپانا چاہتے ہیں یہ لوگ۔ حضرت موسیٰ اللہ رب العزت اپنے نبی پر جو الزام لگے اسے برداشت نہیں کرتے، ہاں اس کو یاد رکھنا، اور نبی کے وارث علماء سب ثابت کر سکتا ہوں، نبی پہ الزام لگے اسے برداشت نہیں کرتے، نہ سیرت کا کوئی الزام نہ صورت کا کوئی الزام،
اللہ پاک نے ہمارے نبی پہ الزام ڈالا بعض لوگوں نے منافقین نے، نبی نے مال غنیمت میں خیانت کی، اللہ نے فوراً کٹ کر دیا وما كان لنبي ان يغل، نبی کی شان نہیں ہے کہ نبی مال غنیمت میں خیانت کرے، بالکل سیرت صاف کر دی، صورت پہ الزام موسیٰ پہ ڈال دیا، ان کی باڈی میں گپت روگ ہے اور وہ یہ تھا کہ پیشاب کی تھیلی تھی، بات سمجھ رہے؟ اللہ نے برداشت نہیں کیا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے الزام کو برداشت نہیں کیا، تو کیا کیا معلوم؟ موسیٰ علیہ السلام تو نہانے کے لیے الگ جگہ پہ جاتے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے کپڑے اتارے نہ اپنے عادت کے مطابق نہانے کے لیے گئے، یہ جگہ پہ کوئی نہیں ہوتا، کپڑے آپ نے پتھر پہ رکھے، نہا کے باہر گھومنے کے لیے جیسے نکلے، ادھر اللہ رب العزت نے بخاری شریف کی حدیث سنا، ادھر اللہ رب العزت نے یہ طے کیا کہ میں اپنے موسیٰ کو کلین کروں، صاف کروں، ان کے دماغ میں جو بھوت ہے وہ نکالوں، وہ پتھر جو بالکل نرجیو چیز جماعت جس میں نقل حرکت کچھ نہیں، جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نہا کے باہر نکلے کپڑے لینے گئے تو پتھر جو ہے ہلا، پتھر ہلا جس پر کپڑے تھے، پتھر ذرا حرکت کا تو وہ ذرا آگے کھسکا، حضرت موسیٰ اور آگے، وہ اور آگے، حضرت موسیٰ نے اور قدم لمبا کیا تو وہ بھاگنے لگا تو موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے بھاگ گئے، پورا قصہ بخاری شریف، اسی حالت میں بعد موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ کیا ہو رہا، اللہ رب العزت نے یہ سارا نظام بنایا۔ ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پکارے چلے جا رہے ہیں، سعودی یا حجر، سعودی یا حجر، ایک پتھر میرے کپڑے، ایک پتھر میرے کپڑے، پتھر میرے کپڑے، سعودی حجر کے بھاگ جا رہے، اور وہ جو ہے پتھر ہے کہ وہ رکنے کا نام ہے، وہ لے کے پہنچا کہاں، وہ پتھر معلوم ہے جہاں بنی اسرائیل بیٹھے ہوئے تھے نا چوراہے پہ، وہیں پہ جا کے رکا، اور اللہ یہی چاہتے بھی تھے، حضرت اسی حالت پہ پہنچ گئے، جیسے پہنچے ان حضرات حضرت موسیٰ کو جو دیکھا، نے یہ قصہ دیکھا تو بس کہہ دیا ہو آج پتہ چل جائے، آج موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ان کو گپت روپ کیا تھا پتہ چلے، کیسے بے شرم تھے کہ انہوں نے اپنے نبی کے گپت روپ کے سلسلے میں معلومات کی، بات سمجھ میں آ رہی؟ آیا موسیٰ خیر پکڑ دو تو وہ رک گیا تھا، ان کو جو کرنا تھا وہ کر لیا، اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بالکل کلین کر دیا، تو جو الزام تھا تمہارا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم بدن کے اعتبار سے کوئی بیماری کے ساتھ بیماری نہیں ہے، آدر کی بیماری بالکل نہیں۔ آیا موسیٰ کو غصہ، لاٹھی اٹھائی تو مارے دو تین پھٹکے، اس کو پتھر کو، اب تم کہیں گے یا موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کو کائے کو ٹھوکا، تو پتھر نے کامج انسان جیسا کیا تھا، کپڑے وہاں سے تالاب سے لے کے بھاگ کے مجمع میں لے کے گیا، اس لیے علماء نے لکھا کہ اس نے کام صدیوں کا کیا تھا، لہٰذا موسیٰ نے اس کے ساتھ معاملہ بھی صدیوں کا کیا تھا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ علماء نے جواب بڑا عجیب دیا، اسی بات کو قرآن مجید نے بیان کیا اور یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ اے ایمان والے، تم میرے نبی کے معاملے میں ایسے مت بنو جیسے کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ کو تکلیف پہنچائی، لیکن اللہ پاک نے بری کر دیا، برأہ اللہ، اللہ نے ان کو اس الزام سے بری کر دیا جو الزام ان پہ ڈالا تھا، اور پھر آگے چل کر اللہ کی شان کے ساتھ اپنے محبوب نبی کو کہہ رہے ہیں وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، یہ موسیٰ تو اللہ کے یہاں بہت ہی زیادہ قابل قدر ہے، وجیہا، یہاں جو بچے بیٹھے ہیں طلبہ تو اردو کہو کہ اس کا ترجمہ یہ ہے، منگلور میں طلبہ نہیں، یہ کیا معلوم نہیں، منگلور میں کہاں سب طلبہ، ارے طلبہ باہر ہے ماشاءاللہ، باہر بیٹھ کے سنتے ہیں، اچھا پڑھنے بیٹھے ہیں، ویسے بیٹھنا چاہیے، وہ تلاوت بھی ہے ماشاءاللہ، سمجھو یہ کبھی کبھی یہ علمی بات لے کر آئے تو ان کے فائدے کی ہو۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، علامہ رفیق بروڈوی دعوت برکاتہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں
وجیہن وجہ کا، وجہ کے کہتے ہیں چہرہ. تو کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ اللہ کے یہاں دیکھاوڑے تھے. کیا ترجمہ؟ دیکھاوڑے. یہ علماء کی لائن کی چیز ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے. وجیہا، وجہ چہرہ. فرمایا کہ موسیٰ اللہ کے یہاں دیکھاوڑے تھے، یعنی مقبول اور محبوب بندے تھے. بات سمجھے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں چھوڑا کس نے؟ بنی اسرائیل. نبی کو نہ چھوڑا ہو تو کتنے ڈینجر کا موضوع ہے نا. تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلیم کر دیا. موسیٰ مرڈر ہو گیا نا، اب قاتل پوچھنا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ گائے کاٹو گے، گائے کاٹنے کے بعد اس کو جو ہے اس سے بدل کے یہ تو کچھ میل نہیں کھاتا، میل نہیں کھاتا جی. تو جناب پہلے زمانے میں یہ ماچس دیا سلی بھی نہیں تھی. آپ سمجھ رہے؟ دیا سلی نہیں تھی. اس زمانے کے اندر آگ جلانے کے لیے مخصوص 2 ٹہنیاں ہوتی تھی. سمجھے؟ نام بھی لکھا ہے استبرق شمع، اس طرح سے 2 نام، 2 ٹہنیاں. یہ ٹہنی کو ایک کو دوسرے کے ساتھ جوڑا جاتا تھا اور اس کو جوڑنے کی وجہ سے پھر آگ جھڑتی تھی. سمجھے؟ ٹہنی میں تری، گیلا پن اور آگ جلانے والی خوش، یہ عقل میں آنے والی بات ہے. اللہ کا نظام، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، اللہ کا نظام ہے. اور جو عقل میں نہ آوے وہی کر کے دکھانے والے اللہ ہے. تو کہتے ہیں اتتخذونا ہزوا، کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ فرمایا بھائی اللہ کا حکم سناؤ. تو اللہ کا حکم میں سنا رہا ہوں، تم لوگ اس کو مذاق سمجھ رہے ہو. اس کا مطلب یہ کہ میں نے جاہلوں جیسا کام کیا. میں جاہل بننا نہیں چاہتا. اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. یہ تو اللہ کا پیغام سنا رہا ہوں بھائی، میں نے کوئی اپنی طرف سے نہیں پیش کیا. واہ، اب ان کے جیلوں میں کچھ بات تو آج یار ہے تو صحیح. کیا کہا؟ چلو گائے کاٹنے کو تو فرمایا، لیکن کیسی گائے؟ کتابوں میں لکھا ہے اگر یہ کوئی بھی گائے اٹھا کے دبا کرتے تو کام بن جائے گا. لیکن اندر میں سے سب دیکھیں کیڑے نکالتے رہے، اندر میں سے بال کی کھال نکالتے رہے. پہلے تو یہ سوال کیا، اچھا وہ جو گائے ہے تو یہ گائے کیسی ہونی چاہیے وہ ذرا ہم کو بتاؤ نا. گائے کی عمر کیسی ہے؟ کتنی عمر کی گائے ہونی چاہیے؟ اللہ پاک نے فرما دیا گائے بالکل جو ہے وہ میڈیم درمیانی ہونی چاہیے. ایک دم بڈھی بھی نہیں، لافارس. ایک دم بچہ بھی نہیں، لافارس والا بکر عوام بین ذالک. عمر متعین کر دی. بات سمجھے؟ عمر متعین. اب تو ان لوگوں کو کام کر لینا چاہیے. سمجھے؟ پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے تاکید کی، دیکھو فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، جو تمہیں کہا جا رہا کرو، فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ. لیکن قوم تو ہے ادھر تھی، اس لیے پھر دوبارہ کہہ دیا اچھا یہ عمر تو بتلائی، لیکن ذرا اس بات یہ کلر کیسا ہونا چاہیے. سمجھے؟ کلر کیسا؟ کون سے کلر کی؟ سفید، کالی، سرخ، لال، پیلی، کیسی؟ سمجھے؟ یبین لنا ما لونہا. فرمایا ایک کام کرو، اگر تمہیں کلر چاہیے تو ایک کلر بتا رہے ہیں، انہا بقرۃ صفراء، پیلے رنگ کی گائے، اور پیلا رنگ بھی ہلکا نہیں، پیلا رنگ بھی گہرا. فاقع لونہا، ایسا گہرا ہونا چاہیے کہ دیکھنے والے خوش ہو جائیں. بات سمجھے؟ علماء نے پیلے رنگ کی تعریف بھی بیان کی. یہاں پر تفسیر ابن کثیر ہے، اس میں عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے لکھا ہے اگر کوئی آدمی پیلے رنگ کا جوتا پہنے، من لبس نعلا صفرا، تو کہتے ہیں جب تک یہ پیلے رنگ کا جوتا استعمال کرتا رہے گا ہمیشہ خوش و خرم رہے گا. یہ حضرت نے بتایا، ابن کثیر حوالہ دے رہا ہوں، سمجھے؟ یاد رکھنا آپ کو. من لبس نعلا صفرا لم يزل في سرور ما دام لابسها. پیلے رنگ کی خصوصیت ہے. تو کہہ دیا کہ پیلے رنگ، لیکن پیلا رنگ معمولی نہیں، زبردست گہرا، جس کو دیکھ کر خوش ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ تو 2. تو پہلے عمر کریے تو کہنے لگے، پھر تیسرے دوبارہ آئے، 3 بار آئے، کہنے لگے موسیٰ بات تو صحیح ہے، عمر بھی بتلا دی ہے بھی، لیکن پھر بھی اس طرح کے تو بہت ساری گائے ملتی ہے، ذرا اور ڈیٹیلز اس کی ہوتی ہے. علماء نے لکھا ہے وہ عمر کے سلسلے میں مزید تفصیل معلوم کرنا چاہ رہے تھے، تو اللہ پاک نے بھی پھر اور لگا دی. یہ یاد رکھنا چاہیے، زیادہ جو ہے نا جب کوئی بڑا کوئی بات بتا دیں تو فوراً عمل کر لینا چاہیے. پھر اس کے اندر جو بہت ساری اندر شرائط، پھر اس کے اندر بہت ہندی کی چیزیں نہیں کرنی چاہیے، ہندی کی چیزیں کرنی چاہیے. تو ہوا کیا، اللہ پاک نے فرمایا پھر ایک کام کرو،
گائے کی عمر یہ ہے، رنگ ایسا نہیں، گائے ایسی ہو کہ غیر مستعمل، یعنی ذرا برابر بھی اس کو کسی بھی کام میں مالک نے لیا نہ ہو، یوز نہ کیا ہو، لا ذلول، یوز نہ کیا ہو جس کو گائے میں تو کہا کہ گائے کا عام مطلب گائے یا بیل کا عام مطلب دو کاموں میں استعمال کرتے ہیں. کبھی تو جو ہے نا وہ پانی بھرنے کے کام، پانی بھرنے کا کام سمجھتے ہو، جس طرح سے اونٹ کے اوپر پانی بھر کے اس پر تھیلے ڈالے جاتے ہیں، تو بیل کے اوپر بھی پانی کے بڑے بڑے تھیلے جو ہے وہ لا کر ڈالے جاتے ہیں، اور پھر اس کو جو کنویں سے وہ پانی بھر کے کھیت میں لے جاتے ہیں، کھیت میں پانی کو ڈالا جاتا ہے، سمجھے؟ تو کہہ دیا کہ اس میں بھی یوز نہ ہو، اور جو کھیتی کے کام میں بھی اس کو استعمال نہ کیا ہو. لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، یہ ذلول اس کی تفسیر آگے، تثیر الارض ولا تسقی الحرث، زمین کو بھی پھاڑا نہ گیا ہو، ولا تسقی الحرث، کھیت کو بھی جو اس نے پانی نہ پلایا. تو اب یہ ادھر کون کہنے لگی اب کچھ سمجھ میں آیا. کیا کہا؟ اب کچھ سمجھ میں آیا. قرآن یہاں پر ایک چیز یہ بھی ہے کہ یہ جب تیسری مرتبہ سوال کرنے گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ عمر بتلا دی، ہم بتلا دیا، لیکن ابھی بھی ذرا کچھ ہم کو ڈاما ڈول ہے، اب ذرا کچھ اللہ پاک جو جواب دیں گے تو انشاءاللہ ضرور ہم اس پر عمل کریں گے. وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، انہوں نے تیسری مرتبہ میں انشاءاللہ کہا. بات سمجھ رہے؟ یہ بھی ایک عجیب بات ہے، انشاءاللہ کا سمجھے کہ فلسفہ. یہاں انشاءاللہ کہا تو پھر اس کے بعد ان لوگوں نے سوال نہیں کیا. اپنا کوئی بھی بھوشیہ کا کام ہو نا، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ مستقبل کا کام ہو تو کہنا چاہیے انشاءاللہ. ورنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس آئے تھے 3 سوال لے کے مکے والے، نبی جی نے بتا دیا ٹھیک ہے بتا دوں گا، انشاءاللہ نہیں کہا. ٹائم جو دیا تھا ٹائم گزر گیا، نہیں لوگوں نے جو ہے کہہ دیا اگر نبی ہے تو بتا دو، جواب کیوں نہیں دیتے، جواب کیوں نہیں دیتے. ادھر اللہ کے نبی علیہ السلام پریشان کہ اللہ کی طرف سے جواب نہیں آ رہا. اصل میں اللہ کے نبی نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. سلمان علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں. کتنی؟ تم لوگ تم تو ٹائٹل اتنا خطرناک مانتے ہو کہ سن کر سے، لیکن ہمارا تو کام اوپر نیچے ہو جائے. 100 بیویاں تھی سلیمان علیہ السلام کی. ایک رات میں انہوں نے طے کیا کہ 100 کے 100 کے پاس جاؤں گا تو مطلب سمجھ جائے گا، 100 کے 100 کے پاس جاؤں گا. میں اتنی طاقت کے 100 کے پاس جاؤں گا، اور 100 کے یہاں جو حمل ٹھہرے گا سب کو رائے خدا کا غازی بنا دوں گا. کہ اتنا سمجھ اپنی طاقت کے اوپر امید تھی کہ یہ کام ہو جائے. فرشتہ قریب میں تھا کہ انشاءاللہ، تو کسی کام کے چکر میں انشاءاللہ رہ گیا. تو ایک کے سب کے یہاں گئے، ایک کے یہاں پر بھی حمل نہیں ٹھہرا. سمجھے ایک کے یہاں جو ٹھہرا تو وہ بھی 9 مہینے کے بعد عہد پہ چڑھا. بات سمجھے؟ اس لیے بھائی انشاءاللہ تو کبھی بھولنے کا جو نہیں، سمجھے؟ ہاں انشاءاللہ کبھی نہیں بھولنا. اس لیے کہ اللہ کی ذات پہ اعتماد. انشاءاللہ کوئی یہ ہے منتر پھنتر نہیں ہے، یہ در حقیقت عقیدے کا اظہار ہے. اے اللہ میری طاقت نہیں کہ میں آئندہ کام کروں، تو نے چاہا تو میں کروں گا، ورنہ میں نہیں کروں، میں نہیں کر پاؤں گا. وما تشاءون الا ان يشاء اللہ. تمہارے چاہنے سے کچھ بھی ہوتا، اللہ کے چاہنے سے ہوتا. تو تیسری مرتبہ سوال کرنے گئے تو انہوں نے انشاءاللہ کہا، تو اب ان کے دماغ میں بات آ گئی اور انہوں نے کہہ دیا ٹھیک ہے اب تو ہم کریں گے. تو کہا کہ گائے تلاش کرو. 40 سال تک گائے تلاش کرتے رہے. کتنے؟ 40 سال تک گائے تلاش. گائے ملی نہیں. ملی تو ایک کے یہاں ملی، اس میں بھی قصے سب الگ الگ لکھے ہوئے ہیں. ایک آدمی جو اپنے باپ کا بڑا فرما بردار تھا، اس کے یہاں وہ فرما برداری کے قصے بھی ہیں جو ختم کرتا ہے. تو اس میں یہ لکھا ہے کہ اس آدمی نے یہ کہہ دیا میں گائے تو بیچوں گا لیکن اتنے میں نہیں جتنا تم کہتے ہو. ایک گائے کی وجہ دوسری 2 گائے 3 نہیں. فرمایا چلو تو ایک کام کرو، گائے کے کھال جو ذبح ہو جائے اس کے کھال کے برابر سونا. فرمایا نہیں، بالکل نہیں. فرمایا ڈبل سونا، یعنی کھال کو 2 مرتبہ بھر کر. لکھا ہے کہ 10 مرتبہ بھرنے کی جو بات رکھی. کتنی مرتبہ؟
گائے جو ذبح کریں، گائے لے جاؤ ذبح کرو، اس کے بعد اس کی کھال میں سونا 10 مرتبہ بھر کر دو تو یہ اس کی قیمت۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس آئے اور آ کر یہ کہہ دیا کہ حضرت وہ تو اس طرح سے کہہ رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا میں کیا کروں، تم جو ہے یہ اس کا مال ہے، لہذا وہ جو قیمت طے کرے اسی قیمت کے اوپر تم لے لو۔ سمجھئے؟ چنانچہ اس کا تو قامت بن گیا ہے۔ گائے جو ہے وہ معلوم نہیں کس طرح کی ملتی ہوگی، یہاں تو سونے کی بات ہوگی، کھال بھر کے، وہ بھی ایک کھال نہیں بلکہ 10 مرتبہ کھال بھر کے اس کا تو قامت بن گیا۔ اسی کو کہتے ہیں اللہ پاک منٹوں میں جو ہے مالدار بنا دیتے ہیں اور سیکنڈوں میں اللہ نیچے کو اتار دیتے ہیں۔ اور دنیا کے کھیل دیکھو، سمجھے کہ نہیں کس طرح سے کھیل میں سارا ہو رہا ہے۔ میں بھی مثال نہیں پیش کرتا، آپ لوگ ماشاءاللہ اپنی بہت کچھ دیکھتے رہتے ہیں۔ منٹوں میں مالدار، جی وہ چاہے یہاں نہ رہے کہیں پر بھی ہو، لیکن سیکنڈوں میں مالدار ہو کے پوچھنا ہی کیا نمبر 1 میں آ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ کو کہہ دیا کہ کہہ دو ایسا کرو۔ چنانچہ خریدی گئی اور جو اس کو ذبح کیا۔ اللہ نے حکم دیا کہ اس کو بین الکتفین، الگ قول ہے، بات قول ہے کہ کن پٹی کے قریب اس کا گوشت لگایا، بات کا قول یہ 2 بونڈے کے بیچ لگوایا، بس فوراً یہ مقتول یعنی جس کا بڑا روز ختم وہ زندہ ہوا۔ اور اس کو لوگوں نے پوچھا من قاتل کا، موسیٰ موجود ہے، قوم موجود ہے، وہ بھتیجا بھی موجود ہے، سمجھے؟ تو کیا کہا من قاتل کا، تو اس نے کہہ دیا فقال لهم ابن اخی، یہ میرا بھتیجا، اس نے مجھے قتل کیا۔ او پھر تو کیا پوچھ رہا، قوم نے اس کے لیے فرائی کی، بس ختم معاملہ، سمجھ رہے؟ یہ قصہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ اس واقعے پر اللہ رب العزت نے آخر میں نتیجہ نکالا اور یہ فرمایا واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، جس کو تم چھپاتے ہو اللہ رب العزت اس کو جو ہے کھول کے ایک نہ ایک دن اللہ پاک اسے کھول دیتے ہیں، سمجھے؟ ہاں اللہ کہ اگر کوئی توبہ کر لے نا، جب توبہ ملے تو اللہ چھپاتے بھی بڑے عجیب ہے، ستار بھی بہت عجیب ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے وضحا کے تحت ایک بات لکھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑا، موسیٰ علیہ السلام دعا کرانے کے لیے پبلک کو لے کر باہر گئے۔ جیسے پبلک کو لے کر باہر گئے موسیٰ علیہ السلام بہت رو رو کے دعا کرنے لگے۔ تو کہہ دیا موسیٰ دعا قبول نہیں ہونے کی، چاہے کتنا ہی رو لو، اس لیے کہ اس میں ایک بہت خطرناک ڈینجر گنہگار ہے، اسی کی وجہ سے بارش بند ہے، اس وقت تمہاری دعا بھی اسی کی وجہ سے رد ہے۔ اللہ نے وہ کیا ہے فرمایا، وہ اس آدمی کا گناہ ہے چغلی، اس آدمی کا گناہ ہے چغلی۔ تو اگر میں آپ کو بتلا دوں تو جس سے مجھے نفرت ہے میں خود ہی چغلی کرنے والا بن جاؤں گا، اس لیے میں تو نہیں لگتا۔ موسیٰ علیہ السلام و تسلیم پریشان کر میں کیا کروں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم نے مجمع میں اعلان کر دیا، یہ فرمایا بھائی جو بھی مجمع میں چغلی کرنے والا ہے وہ خود بخود جو نکل جائے۔ تو نکلنے کی بات رکھی تو وہ جو چغل خور تھا اس کو سمجھ آ گئے میری وجہ سے، اس نے اسی وقت دل میں معافی مانگی اور یہ کہہ کے اللہ سب کے سامنے نکلا تو میری تو رسوائی اور بے عزتی ہوگی، اے پاک پروردگار نظام بنا دے، معاف کر دے، تیری حکومت۔ اللہ نے معاف کر دیا، اللہ نے معاف کیا تو ادھر فوراً بارش شروع۔ اب جو بارش جو شروع تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تعجب کرنے لگے کہ مجمع میں سے کوئی گیا تو ہے نہیں، یہ بارش کیسے ہو رہی ہے؟ فرمایا اللہ یہ کیا؟ فرمایا جی جس کی وجہ سے بارش رکی تھی اسی کی وجہ سے بارش اتاری، اس لیے کہ اس نے سچے دل سے توبہ کر لی۔ فرمایا کہ وہ تو مجمع میں اس سے تو نکلا نہیں۔ فرمایا جی ہاں وہ دل میں اس نے ہمارے ساتھ معاملہ طے کر لیا، دل میں معاملہ طے کر لیا۔ سری بات اب یہ بات فرمایا پاک ہو گیا، اب تو بتا دے، اب تو بتا دے۔ فرمایا کہ جی نہیں، ظاہر بات ہے کہ لوگ اس کو معلوم نہیں کس نگاہ سے دیکھیں گے۔ خیر بات آئی گئی، ختم ہو گئی۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تھے اپنی جگہ پر، اللہ کی وحی آئی، فرمایا موسیٰ وہ جو بارش والا قصہ جس کی وجہ سے رکا تھا پھر شروع ہوا تھا اس کا انتقال ہو گیا، جہاں نماز جنازہ پڑھا کیا وہ فلانے گاؤں میں، اب جو گئے اب تو موسیٰ علیہ السلام سمجھے اب تو راستہ ہو ہی جائے کون آدمی ہے کیا ہے، لیکن حضرت موسیٰ جا کے دیکھ رہے تو اللہ کی ستاری کا نظارہ جو کیا دیکھا،
دیکھا یہ کہ ایک جنازہ نہیں ہے 70 جنازے کھڑے تھے. کتنے؟ 70 جنازے. اللہ پاک نے اپنے اس بندے کو چھپایا، بآخر تک چھپایا. سمجھے؟ ہاں یہ ہے اللہ رب العزت کی ستاری. اسی لیے دنیا میں کسی کی ڈھانپنی بھی چاہیے. سمجھے؟ ہر وقت پول پول پول. تو بعد میں کیا ہے، بعد میں چاہیے فائل تیار ہے تمہاری، لو تمہاری فائل گاؤں کے بڑے فائل تیار ہے، گرانی کرو فائل رکھ دیں گے تیرا بنا. سمجھے؟ تو تیری فائل بھی تو کہیں تیار ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ قرآن کو دیکھو، مال هذا الکتاب سورہ کہف میں ہے. قیامت میں یہ جو نام عمل آئے گا تو مال هذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ. اس کتاب کو کیا ہو گیا؟ اس میں چھوٹا بڑا کوئی بھی گناہ جو اس کے اندر رکھنے سے رہا نہیں، سارا گناہ اس کے اندر آ جائے. سمجھے؟ ستاری کا معاملہ حدیث میں آتا ہے جب کوئی آدمی کسی مسلمان کی ڈھانپتا، اللہ اس کی دنیا میں بھی ڈھانپتا ہے، اللہ آخرت میں بھی ڈھانپتا ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.